وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ البتہ میں اسے ضرور سزا دوں گا، سخت سزا، یا پھر اس کو ذبح کر ڈالوں گا، اور یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے۔ آیت نمبر 21 سورۃ النمل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر جو سورۃ النمل کا موضوع ہے وہ توحید ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، توحید بھی اور اثبات توحید بھی، اور اس میں قیامت اور اس کی نشانیاں بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جب قرآن کی حقانیت اور توحید کے اثبات کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر انذار کے طور پر ان قوموں کا بیان ضرور ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے پیغام کو جھٹلایا، توحید کے پیغام کو جھٹلایا، اور پھر ان کا جو برا انجام ہوا۔ تو اسی اعتبار سے 3 قسم کے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مثالوں کے طور پر 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں، 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو طاقت، حکومت اور دولت کے باوجود نشان عبرت بنا دیے گئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا۔ اس میں فرعون بھی ہے، آل فرعون بھی ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ دوسری مثال ہے جو طاقت اور دولت کے باوجود شکر گزار رہے، اور ایسی حکومت اور ایسی دولت، ایسی سلطنت جو کسی اور کو دنیا میں نہیں ملی، اس کے باوجود وہ شکر گزاری کی مثال تھے۔ اس کے طور پر اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور پھر ایک تیسری مثال یہ ہے کہ جو تھے تو مشرک، لیکن ان کے اندر قبول حق کا مادہ تھا، ان کو جب نبیوں کا پیغام پہنچا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کی مثال کے طور پر اللہ کریم نے یہاں ملکہ سبا کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی ملکہ سبا کے تذکرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں پر ہی حکومت عطا نہیں کی تھی بلکہ جنوں پر بھی حکومت عطا کی تھی، پرندوں پر اور مختلف قسم کے جانوروں پر، سب پر حکومت بھی عطا کی تھی، اور جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی۔ لہٰذا وہ جو لشکر تھا اس لشکر کا جائزہ لے رہے تھے خود حضرت سلیمان علیہ السلام، تو جائزہ لیتے ہوئے سمجھ میں یہ بات آئی کہ ایک ہدہد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے جو باریک بینی کے ساتھ اپنے لشکر کا جائزہ لینا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی رعایا کا خیال رکھنا، یہ گویا نبیوں کی سنت بھی ہے اور مسلم حکمرانوں کی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ لہٰذا ہدہد سے مراد نسل ہدہد نہیں ہے، بلکہ ہدہد سے مراد وہ خاص ایک ہدہد ہے جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو خود کہہ دیا کہ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کہ میں دیکھ نہیں رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہدہد، یا پھر وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ لشکر میں کچھ اور لوگ بھی غائب تھے، یا اور ارکان لشکر جو ہیں وہ غائب تھے،
تو ہو سکتا ہے کچھ رخصت لے کے گئے ہوں یا کسی طرح سے بھی، تو یا پھر ویسے ہی غیر حاضر ہوں، تو ایک یعنی من الغائبین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ غائب ہونے والے اور بھی تھے اور جن میں وہ بھی تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اس کی اطلاع ہی نہیں تھی، اور بغیر اطلاع کے اسلامی لشکر سے کوئی شخص اگر نکل گیا تو یہ گویا سخت جرم ہے، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، او یا پھر لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو پھر میں اس کو ذبح ہی کر ڈالوں۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعزیری طور پر جو حکمران ہے وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اگر جرم اس نوعیت کا ہو، کیونکہ اسلامی فوج کے اندر، اسلامی لشکر کے اندر اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا جرم کرے جو پوری اسلامی فوج کی مقصدیت کو تباہ کرنے والا ہو تو اتنی سخت سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ ایک آپشن رکھا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی یعنی عذر ہو، عذر معقول ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں۔ فمکثا، پھر تھوڑی دیر ٹھہرا، فمکثا، مکثا کا معنی ہی یہ ہوتا ہے تھوڑی دیر، ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا، لیکن ساتھ فرمایا غیر بعید، یعنی زیادہ دیر قطعاً نہیں ہوئی تھی، بالکل تھوڑی ہی دیر وہ ٹھہرے تھے یا ذرا ہی دیر گزری تھی۔ فقال، تو وہ آ گیا ہدہد، اور اس نے آ کے کہا، احطت بما لم تحط به، میں نے احاطہ کیا ہے ایک ایسی چیز کا جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا۔ وجئتک، اور میں لے کے آیا ہوں، من سبأ بنبأ یقین، سبا قوم کی طرف سے میں ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ یہ عذر معقول تھا یا عذر نامعقول تھا یا خبر تھی؟ یہ ہدہد نے آ کے خبر دی کہ میں ایک ایسی خبر کا احاطہ کرتا ہوں جس کا احاطہ آپ نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہدہد کہہ رہا ہے، جو انسان بھی نہیں ہے، ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس بات کا احاطہ نہیں کیا جس کا احاطہ میں کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اور احاطہ کس کا کیا ہے؟ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سبا قوم کی طرف، سبا کی طرف سے۔ اب یہ سبا کیا ہے؟ یہ ملکہ کا نام ہے، یہ قبیلے کا نام ہے، یا یہ وہاں کی سرزمین کا نام ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو اس کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبا کیا ہے؟ یہ کسی سرزمین کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، یا یہ کسی عورت کا نام تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا نہ تو عورت کا نام ہے نہ ہی سرزمین کا نام، بلکہ یہ عرب کا ایک سردار تھا، یہ اس کا نام تھا سبا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، 6 جو ہیں وہ یمن میں چلے گئے اور 4 جو ہیں ملک شام میں چلے گئے، اور وہاں جا کے ان کی قوم کا نام آہستہ آہستہ سبا پڑ گیا، اور جس جگہ وہ رہتے تھے اس کا نام بھی سبا پڑ گیا۔ اور یہ ان کا جو شہر تھا قوم سبا کا، وہ یمن میں تھا، صنعاء کے قریب ہی، یہ صنعاء آج کل یمن کا دارالخلافہ ہے، تو اس کے قریب ان کا شہر تھا۔ تو وہ گویا اصل میں نام یہ نہ عورت کا ہے، ہم اس کو ملکہ سبا کہہ دیتے ہیں، جو ان کے اوپر حکمرانی کر رہی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، یہ بھی کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، لیکن بہرحال وہ سبا قوم کی ملکہ تھی، اس کو ملکہ سبا کہہ لیں تو۔ لیکن وہ قوم کا نام کس لیے تھا؟ وہ کسی سردار کی وجہ سے، ایک عرب سردار کی وجہ سے تھا، جس کے 10 بچے تھے اور جن میں سے 6 یمن چلے گئے اور 4 شام چلے گئے، اور اسی وجہ سے بعد میں اس قوم کا اور اس شہر کا نام سبا پڑ گیا۔ تو اس سبا قوم کی طرف سے کیا لے کے آیا ہوں؟ بنبأ یقین، ایک یقینی خبر لے کے آؤں۔ نبا ان کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو خبر دینے والا ہوتا ہے۔ لہذا
نبی کو چاہیے تھا کہ وہ خبر دیتا، نبی ساری دنیا کو خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ یہاں خبر کس کے پاس ہے؟ ہدہد کے پاس۔ ہدہد نبی نہیں ہے، لیکن نبأ اس کے پاس ہے۔ نبأ نبی کے پاس نہیں ہے۔ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، لیکن ان کے پاس نبأ نہیں ہے۔ تو نبأ کس کے پاس ہے؟ ہدہد کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی ہر خبر دینے والا نہیں ہوتا، نبی بھی بس اتنی خبر دینے والا ہوتا ہے جتنی خبر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ لہٰذا وہ علم، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ایک ایسی خبر ہدہد لے کے آیا ہے جو اس علم کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خبر نہیں۔ البتہ یہ محسوس ہوتا ہے اس آیت کے بیان سے اور اسلوب سے کہ فقال احطت بما لم تحط به، احاطہ کیا ہے میں نے ایک ایسی خبر کا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خبر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کچھ نہ کچھ خبر تھی، مکمل خبر نہیں تھی۔ اب یہ مکمل خبر لے کے آئے ہیں، اور پھر یقینی خبر لے کے آئے، بنابراً یقین کہ سبا کے بارے میں سنا رکھا ہوگا، سنی ہوئی بات ہوگی، اور اس کے بارے میں کبھی تفتیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور وگرنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر خبر لانے کی کوشش کرتے تو ان کے پاس تو جنات بھی تھے، ان کے پاس تو ہر طرح کی ہوائیں بھی تھیں، ان کے پاس پرندے بھی تھے، جانور بھی تھے، وہ کسی بھی طرح کی خبر کہیں سے بھی لانا چاہتے تو وہ لا سکتے تھے، لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے خبر نہیں لی۔ ان کو کچھ سنی سنائی خبر ضرور تھی، لیکن اس خبر کا یقین نہیں تھا۔ اب یہ یقینی خبر کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ ہدہد لے کے آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نہ تو خبر نہ ہونا نبی کی شان کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ یقینی بات ہے کہ ہر بات کی خبر نبی کو ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر جاتے، وہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا، تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ تھوڑا سا اور صبر کر جاتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ گویا ہر بات کا علم نبی کے پاس نہیں ہوتا، نبی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ کریم ان کو وہ علم عطا فرما دیتا۔ لہٰذا یہ نبأ نبی کو دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ ہدہد دے رہا ہے، بنابع یقینی خبر میں لے کے آیا ہوں۔ کیا ہے یقینی خبر؟ انی وجدت امرأ، میں نے وجدت امرأۃً، میں نے ایک خاتون کو پایا ہے، تملکہم، وہ ملکہ سبا کی خبر ہے، وہاں میں نے ایک خاتون کو پایا ہے، تملکہم، جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، یعنی ہر چیز اس کے پاس ہے، خزانے اس کے بہت ہیں۔ وَأُوتِیَتْ، وہ دی گئی ہے، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، عرش عظیم، عرش کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، تو اس کے پاس ایک بہت بڑا بیٹھنے کی جگہ ہے اس کی۔ اب وہ کرسی ہے یا وہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے، واللہ عالم وہ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو اس کی حکومت، میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ملکہ سبا، جس کا مفسرین نے نام بلقیس کہا ہے، اور کسی مستند روایت میں اس کا نام یہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس، جو بھی آپ کہنا چاہیں، کہ اس کی حکومت ایک تو بہت بڑی ہے۔ اس سے حیرت ہوئی، ہدہد نے جو آ کے حیرت کا اعلان کیا، اظہار کیا، تو ایک تو یہ کہ ان کے اوپر حکمران جو ہے وہ ملکہ سبا ہے، اور اس کے آگے پھر جا کے جب بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت جنگ والے اور بڑی قوت والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ان کے پاس کتنی فوج تھی۔ بعض لوگوں نے تو اتنا لکھا ہے کہ جتنی شاید یمن کی آبادی بھی نہ ہو، بلکہ اکثر ساری روایات ایسی ہیں، شاید اس دور میں پورے یمن کی آبادی اتنی نہ ہو، بہرحال لیکن ایک بڑی فوج بہرحال تھی۔ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس کا 1000 سردار تھے، اور ہر سردار کے نیچے 1000 سرداروں میں سے ہر سردار کے نیچے 1,00,000 فوج تھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں 12,000 سردار تھے اور ہر سردار کے نیچے اس کی 1,00,000 فوج تھی۔ اب اس کو کیلکولیٹ کرتے جائیے، یہ کوئی 1 ارب 20 کروڑ بنتی ہے، 12,000 سردار ہوں اور اس کے نیچے ہر ایک کے نیچے 1,00,000
اگر فوج ہو تو اتنی آبادی تو شاید پورے خطہ عرب کی نہیں ہوگی اس وقت. تو بڑی عجیب و غریب روایات. بہرحال یہ اس طرح کی روایتوں پر یقین کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ ایک روایت جو میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، جس کو علامہ ابن کثیر نے قرین قیاس قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ 312 سردار تھے اور ہر سردار کے نیچے 1000 فوج تھی. یہ قابل یقین ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں واللہ عالم کتنی آبادی تھی یمن کی یا کتنا تھا، لیکن یہ بھی کوئی مستند روایت نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں. بعض صحابہ کے اقوال ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی چیز نہیں فرمائی. اسی طرح جو اس کا عرش ہے، عرش عظیم، ہدہد نے تو کہا بڑا تخت، ایک بہت بڑا تخت ہے اس کا. وہ کتنا تخت ہے، اس کی بھی علامہ ابن کثیر نے جو روایات لکھی ہیں اس کے مطابق وہ کوئی 80 ہاتھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لمبائی تھی اس کی اور 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی. تو یہ اگر حساب کریں تو یوں بنتا ہے تقریباً 120 فٹ جو ہے اس کی لمبائی بنتی ہے، اور تقریباً جو اس سے آدھی یعنی 60 فٹ کے قریب اس کی چوڑائی بنتی ہے. تو 60 بائی 120 کا جو تخت بنتا ہے، اگر یہ کرسی ہو اس سے مراد، تو وہ بیٹھنے کے لیے اتنی بڑی کرسی کیا کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسند بنائی گئی ہوگی اس کا ویسے اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہو اور اس کے اوپر اکیلی وہ بیٹھتی ہوگی، اور یہ عظمت شان کے لیے یہ بالکل قرین قیاس ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی بڑا ہو. لیکن بہرحال قرآن کا یہ بیان بتاتا ہے کہ ہدہد نے جو دیکھا تھا اس نے آ کے عرش عظیم کہا. اور پھر ہدہد کس لشکر کا سپاہی تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا سپاہی تھا. اور سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی ویسی بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی. اس کے باوجود یہ اس کو عرش عظیم کہہ رہا ہے تو وہ بڑا تو ہوگا. بہرحال یہ اس نے خبر دی، اور خبر کا جو ابتدائیہ ہے، اور پھر آگے دوسری جو اگلی آیت ہے، ان دونوں آیات میں جو سب سے اہم بات اس نے نمایاں کر کے بتائی، یعنی سب سے پہلی بات جو اس نے نمایاں کر کے بتائی ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر ایک عورت حکمران ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم. سب سے پہلی بات جو اس نے حیرت کے ساتھ بتائی کہ خبر کیا ہے کہ جناب عورت ان کے اوپر حکمران ہے، ان کی بادشاہ عورت ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، جس موقع پر پتہ چلا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا فارس کے اندر. اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس قوم نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدہد بھی شریعت کو جانتا تھا، اور اس کو سمجھ آئی کہ اندازہ کرو، ایک تو اس نے جو حیرت کا اظہار کیا ہے، جو سب سے پہلی بات بتائی ہے وہ یہ کہ انہوں نے عورت کو حکمران بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے پاس بڑا تخت ہے، بڑی بادشاہت ہے، اوتیت من کل شیء، ہر چیز اس کی بڑی فٹ فاٹ، بہت شاندار اس کی سلطنت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اور دوسری اہم اور قابل اعتراض بات یہ ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وجدتها وہ عورت بھی، وقومها اور اس کی قوم بھی، یسجدون للشمس یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں. ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بنی ہی اس لیے ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہے کہ ہم سورج کی پرستش کریں. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ لہٰذا شیطان نے جب اعمال مزین کر کے دکھا دیے تو اب سیدھے رستے سے رکاوٹ بن گئی. اب سیدھا رستہ نظر ہی نہیں آتا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ تو سیدھے رستے سے روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
اب وہ ہدایت نہیں پانے والے. ہدایت تو تب ملے کہ جب وہ سوچیں, یہ خیال آئے. دیکھیں اصلاح کا امکان وہاں ہوتا ہے یا اصلاح کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں نقص کا احساس ہو, جہاں نقص کا احساس ہی ختم ہو جائے. آدمی کو یہ ہو کہ میں تو جو کر رہا ہوں یہ سب سے بہترین کام کر رہا ہوں, تو وہاں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے, اصلاح کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. لہذا ان کی صورتحال بھی یہ تھی کہ فزین لهم الشیطان وزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے. ان کو جناب بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں, بادشاہت ہے, عورت ان کی حکمران ہے, سورج کو سجدہ کرتے ہیں, ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے, کوئی عذاب کے امکانات ظاہر نظر نہیں آ رہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور شیطان نے ان کو پوری طرح پکا کیا ہوا ہے کہ یہی سیدھا رستہ ہے. فصدهم عن السبیل, اور سیدھے رستے سے ان کو روکا ہوا. فہم لا یہتدون, اب ان کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں. کیسے ہدایت پائیں گے؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. اللہ اکبر. کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کو؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے. الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے, اس کو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس کے ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. اللہ یسجدو کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں تو پھر ترجمہ اس کا یہ ہوگا فہم لا یہتدون اللہ یسجدوا للہ, پس وہ ہدایت نہیں پاتے کہ وہ سجدہ کریں اللہ کو, اس طرف وہ نہیں آ سکتے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوگا اللہ یسجدو, کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کو. تو دونوں ترجمے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو اس بات سے روک دیا شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے, ان کو ہدایت کے رستے سے روک دیا. کس ہدایت کے رستے سے؟ کہ اللہ یسجدوا للہ, کہ اللہ کو سجدہ نہ کرو, اس بات سے روک دیا. اب وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ کو نہیں کرتے. اندازہ کریں کہ جو مخلوق ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں, خالق کو نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دلیل دی تھی نا, جب انہوں نے کہا کہ ستارہ میرا رب ہے, تمثیلی انداز میں سمجھایا, ڈوب گیا, کیسے رب ہو سکتا؟ چاند بڑا ہے, چمک رہا ہے, یہ رب ہوگا, ڈوب گیا, کیسے رب ہو سکتا؟ سورج ہے, یہ تو بہت بڑا ہے, بہت چمک ہے اس کی, بڑی روشنی ہے, پھر وہ بھی ڈوب گیا, یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو پھر رب کون ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. وہاں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں, یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ میں اس کی طرف اپنا رخ پھیرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. سورج رب نہیں ہے, سورج کو بنانے والا رب ہے. چاند رب نہیں ہے, چاند کو بنانے والا رب ہے. ستارہ رب نہیں ہو سکتا, اس کو بنانے والا رب ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, جس نے زمین و آسمان کا سارا کارخانہ بنایا ہے, میں تو اپنا رخ اس کی طرف پھیرتا ہوں, کیونکہ رب وہ ہے جو بنانے والا ہے. اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے نہیں آ رہی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. مخلوق میں سے رب کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق رب ہے, جو پیدا کرنے والا ہے وہ رب ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب یہ جو تقریر جاری ہے یہ ہدہد کی ہی جاری ہے. ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. اور کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے. اور پوشیدہ چیزیں کیا ہیں؟ آسمان کی تو ساری چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں. ستارے کیا ہیں, سیارے کیا ہیں, اجرام فلکی کیا ہیں, یہ سب پوشیدہ ہیں. جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, کیا فرشتے کیا ہیں, بیت المعمور کیا ہے, پہلے آسمان پہ کیا ہے, دوسرے آسمان پہ کیا ہے. آسمان کی ہر چیز ہی ہم سے پوشیدہ. زمین کی بھی بہت ساری باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں, یعنی جو زمین کے باہر ہیں وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں, ان میں سے بھی ساری چیزیں تو ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو زمین کی جو چیزیں زمین کے اوپر ہیں وہ بھی ساری چیزیں, ان کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. لیکن جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں, جو پتھروں کے اندر ہیں, جو زمین کے اندر ہیں, ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. یا سمندروں کے اندر ہیں, ہم ان کو نہیں جانتے, جو اس کے نیچے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو اس کے اندر, اس کو آپ نباتات کا, جو سارا عالم نباتات ہے, اس کا آدھا حصہ اوپر ہوتا ہے, اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات کم نیچے ہوتا ہے, بعض اوقات زیادہ نیچے ہوتا ہے.
تو وہ جو نیچے کا سارا جہان ہے وہ ہم تو نہیں جانتے، لہذا وہ چھپی ہوئی چیزیں، یہ مٹی کے اندر آپ بیج چھپا دیتے ہیں، اس کو کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ اللہ حاضر القیاس، اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی، لیکن اہل علم نے اور مفسرین نے ہدہد کی جو اپنی افتاد طبع ہے اس کو بھی اس میں کاؤنٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدہد چونکہ زمین میں چھپے ہوئے کیڑے کھاتا ہے اور درخت کی تنوں کے اندر جو چھپے ہوئی چیزیں ہیں اس کو نکال کے کھاتا ہے، تو اس لیے یہ ہدہد نے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق کہا کہ رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، اس کو سجدہ کرو نا، یہ دلیل دی ہے اس نے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں دنیا۔ اللہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ایک تو یہ آیت سجدہ ہے، آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا بعد میں جو بھی سن رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود ہی کہہ رہا تھا نا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ کس کے بارے میں کہا تھا؟ ملکہ سبا کے عرش کے بارے میں۔ تو اب وہ یہ بتا رہا ہے، اب یہ اللہ کریم اس ہدہد کی تقریر ہمیں سنا رہے ہیں کہ اصل جو عظمت والا عرش ہے وہ اللہ کا ہے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا اصل مالک تو وہ ہے، اور اللہ کا عرش، دنیا کے جتنے بھی عرش ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے عرش کے مقابلے۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا عرش، اس کی عظمت کیا ہے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایسے ہی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ ساری کائنات، صرف زمین نہیں، ساری کائنات، اور کائنات میں کیا ہے؟ یہ زمین جس نظام شمسی کا حصہ ہے، پھر یہ سورج کے گرد گھومتے ہیں، پھر یہ نظام شمسی جس گلیکسی کا حصہ ہے، پھر وہ گلیکسی جس کلسٹرز کا حصہ ہے، پھر وہ کلسٹر جس ویب کا حصہ ہے، پھر آگے سے آگے اب بڑھتے جائیں، کتنی بڑی کائنات ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی بڑی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وسعت پذیر ہے یہ کائنات، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پوری کائنات کے مقابلے میں، اس پوری کائنات کا اللہ کے عرش کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لق و دق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس صحرا کے اندر اگر ایک چھلا، ایک حلقہ، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو نسبت اس انگوٹھی کو اس لق و دق صحرا کے ساتھ ہے جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں، وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے۔ وہ ہے عرش عظیم۔ یہاں آپ جتنا بڑا مرضی عرش بنا لیں وہ زمین پہ ہوگا نا، اور زمین خود کیا ہے؟ نظام شمسی کا اتنا سا حصہ ہے۔ نظام شمسی خود کیا ہے؟ یہ گلیکسی کا اتنا سا حصہ ہے۔ پوری کائنات اللہ کے مقابلے میں وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان کو حاوی ہے۔ اللہ اس کے اوپر بھی وسعت رکھتی، لہذا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ ذات ہے، اس کو سجدہ کرنا چاہیے، جو رب عرش عظیم کا جو رب ہے، مالک۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا پھر ایسے ہی کہانی گھڑی ہے تم نے۔ اصدقت اکذبت نہیں کہا کہ تو نے سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ تو نے سچ بولا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ تو جو جھوٹا ہوتا ہے نا، اس سے تو کبھی سچ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر تو جھوٹوں میں سے ہے تو اس سے تو سچ کی توقع ہے ہی نہیں، اور اگر تو جھوٹوں میں سے نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، کسی وقتی مصلحت کے تحت بہانہ بنا لیا ہے۔ لہذا اصدقت، کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا پھر تو جھوٹوں میں سے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جھوٹوں میں سے ہے اس سے کبھی صداقت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی لیے محدثین کرام نے
جس شخص کے سے ایک جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو کذاب لکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس سے کبھی حدیث نہیں لینی۔ ایک جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ پوری زندگی میں قابل اعتبار نہیں رہتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، میرا یہ خط لے جا۔ اذهب بکتابی، ایک خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ یہ خط میرا لے جا، فالقہ الیہم، یہ ان کی طرف ڈال دے، جا کے خط ان کی طرف پھینک دے یا ان کی طرف ڈال دے، ان کو پہنچا دے۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے الگ ہو جا، پھر جا، ثم تول عنہم، ان سے ہٹ جا، فانظر، اور ایک طرف ہو کے پھر دیکھ، ماذا یرجعون، اس کا کیا جواب دیتے ہیں، یعنی خط کو کیسے لوٹاتے ہیں، خط کا جواب کیسے دیتے ہیں، رسپانس کیا دیتے ہیں، یہ رسپانس دیکھو، لیکن خط وہاں دے کے پھر ایک طرف ہو جانا اور پھر دیکھنا۔ اور پھر اب ظاہر ہے ہدہد خط لے کے جا رہا ہے نا، تو ہدہد خط لے کے جائے، ایک بادشاہ کا خط، اور بادشاہ بھی ایک بڑا عظیم بادشاہ، اور اس کا خط ہو اور لے کے جانے والا ہدہد ہو، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب اس نے جا کے خط دے دیا، کیسے دیا واللہ عالم، قرآن نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور حدیث کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے خط کیسے دیا۔ قرآن کہانی نہیں سناتا، کہانی کے وہ حصے بتاتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لہٰذا کہانی نہیں ہے، کہانی آپ درمیان میں جو ڈاٹڈ لائن ہے نا، اس کو آپ خود مکمل کر لیں، یا اس کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ جائیں کہ کیا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب اس نے جا کے خط دیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، اس کا مطلب خط پہنچ گیا، اور باقی تفصیل قرآن نے سکپ کر کے خط کیسے پہنچا یہ بھی نہیں بتایا۔ خط پہنچ گیا تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے اپنے سرداروں سے کہا، قالت، اس نے اپنے سرداروں سے کہا، ملکہ سبا نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی، میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب کریم، ایک بہت ہی عزت والا خط۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو تو وہ جانتی نہیں، تو اس کو کیسے پتہ چلا یہ بڑا عزت والا خط ہے؟ اس کے لیے پھر اور پھر کیسے ڈالا گیا، اس کے لیے مفسرین نے مختلف کیفیتیں بتائی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ملکہ سبا کو خط اس وقت دیا گیا، ظاہر ہے ہدہد تھا، کسی بھی جگہ جا سکتا تھا، تو اس نے یہ نہیں کیا کہ سرداروں کے درمیان بیٹھی ہوئی کو جا کے خط دے دیا، نہیں، اس نے اس کمرے میں جا کے خط پہنچایا جس کمرے میں وہ اکیلی ہوتی تھی، اور جا کے اس کے بستر پہ اس کو خط پہنچایا۔ تو ایک تو خط کا جو وصول ہونا ہے، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی حیرت ناک بات تھی اور عجیب بات تھی کہ ہدہد خط لے کے آیا ہے، اور آ کے وہ بالکل تنہائی میں جس کمرے میں وہ اکیلی ہوتی تھی وہ آ کے اس کے پاس رکھ دیا، یہ بعض نے کہا کہ اس کے سینے پر رکھ دیا، اور اس کو رکھ کے تو وہ چلا گیا، اور جیسے حکم تھا کہ تو نے بس الگ ہو کے دیکھنا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک تو خط کی وصول ہونے کا طریقہ بڑا عجیب تھا، تو ہر ایک کا خط تو ہدہد نہیں لے کے آتا، تو ہدہد خط لے کے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے۔ ویسے علامہ شوکانی وغیرہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کتاب کریم کہتے ہی اس خط کو ہیں جس خط کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو، تو مہر بھی ہو بادشاہ کی، تو بادشاہ کی مہر لگا ہوا جو خط ہے اس کو کتاب کریم کہتے ہیں کہ بڑا عزت والا خط ہے۔ ظاہر سادہ کاغذ پہ نہیں تھا، جیسے آج کے دور میں آپ سادہ کاغذ پہ خط لکھیں تو وہ عام خط ہے، اس کو لیٹر ہیڈ پہ لکھیں وہ اور معتبر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی ہو، لیٹر ہیڈ کے اوپر بھی ہو تو وہ زیادہ معتبر اور سرکاری خط ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اس نے جا کے کہا تو وہ پوری طرح پہچان گئی تھی کہ بادشاہ کی طرف سے سرکاری خط آیا، اور پھر اس کے وصول ہونے کا طریقہ ایسا تھا
کہ اس نے بھی اس کو چونکا دیا کہ یہ عام خط نہیں ہے، اور پھر اس نے کہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، کہ یہ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور وہ اللہ کے نام پر خط لکھا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 30 سورہ نمل کی، اس کے اندر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بحث کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے کہ نہیں نازل ہوئی، وہ یہاں سمجھ آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، لیکن کیا یہ ایک ہی بار نازل ہوئی ہے یا ہر صورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے؟ لگتا یوں ہے کہ یہ ہر صورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ توبہ کے ساتھ یہ نازل نہیں ہوئی۔ جب سورہ توبہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اور وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں بھی نہیں لکھی جاتی، تو اس کا مطلب ہے باقی صورتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے، صرف اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، سورہ توبہ کے ساتھ۔ تو سورہ توبہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، باقی 113 صورتیں رہ گئیں، 113 دفعہ نازل ہوئی، اور ایک یہ سورہ نمل کے اندر 2 دفعہ آ گئی، ایک شروع میں اور ایک یہاں، تو کل تعداد پھر 114 ہو گئی۔ تو جتنی صورتیں ہیں اتنی دفعہ ہی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، لیکن سورہ توبہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، اور سورہ نمل میں 2 دفعہ آ گئی۔ اب یہ یہاں پہ خط لکھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ خط جو لکھا جاتا ہے اس میں ایک لکھنے والے کا تعارف ہونا چاہیے پہلے، ایک تو بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے اور ایک لکھنے والے کا تعارف ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تقدیم تاخیر ہے، خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونی چاہیے سب سے پہلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھتے تھے اپنے خط سے پہلے۔ اور آپ نے جب بھی کوئی خط لکھا ہے، آپ کے خط کا انداز یہ ہوتا تھا، بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا تذکرہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اوپر لکھا ہوتا تھا، پھر آگے لکھا ہوتا تھا من محمد عبد اللہ و رسولہ، کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور پھر آگے لکھا جاتا تھا الہ، جس کا نام ہوتا تھا، جس کو خط لکھنا ہوتا تھا، تو جس کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے الہ آگے لکھا جاتا تھا، پہلے من لکھا جاتا تھا، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی تھی۔ آج کل تو خیر خط لکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، لیکن خط لکھتے بھی ہیں تو ہم آخر پہ اپنا نام لکھتے ہیں، اور یہ نبوی طریقہ نہیں ہے اور قرآنی طریقہ نہیں ہے۔ جو قرآنی طریقہ خط ہے وہ اسی طریقہ تحریر ہے، وہ اس طرح سے لکھا جائے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، اس کے بعد اپنا نام لکھا جائے، پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کس کی طرف سے خط آئے، اور پھر اس کے بعد الہ، یعنی جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فرام پہلے لکھیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر فرام لکھیں، پھر ٹو لکھیں کس کو لکھا جا رہا، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے خط کا متن ہے وہ اس کے بعد ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو ہیں وہ اسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اب سرداروں کو بتا رہی کہ خط آیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ یہ اس سے پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی لکھی نہیں جاتی تھی، کبھی شروع کسی چیز کے شروع میں پڑھی نہیں جاتی تھی، تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ واللہ عالم یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا یا اس سے پہلے بھی لکھا جا رہا تھا، تذکرہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالو علیہ، اور اس خط کا متن یہ ہے کہ تم سرکشی نہ کرو میرے اوپر، اللہ تعالو علیہ، میرے اوپر بڑھنے کی کوشش نہ کرو، سرکشی نہ کرو، غالب آنے کی کوشش نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور میری طرف فرما بردار بن کے آ جاؤ۔ اب یہ جو وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ہے نا، اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میرے تابع فرمان بن کر آ جاؤ، یہ شاہی فرمان ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ شاہی جلال کے ساتھ یہ بات کہی جاتی، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے تابع فرمان ہو کہ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، یہ شاہی جلال ہے۔ اور ایک نبوی شان بھی ہے، نبوی شان یہ ہے کہ مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے پاس آ جاؤ
مسلمان بن کر مطیع اور فرمانبردار بن کر اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ لہٰذا اس خط کے اندر دونوں باتیں موجود تھیں، نبوی شان بھی موجود تھی کیونکہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، شاہی جلال بھی موجود تھا کیونکہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے کہ اس وقت آپ جتنا بڑا بادشاہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا دونوں باتیں اس کے اندر وَأْتُونِي مسلمین، تابع فرمان بن کر آ جاؤ یا مسلمان بن کر آؤ۔ پیغمبرانہ شان بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر شاہی جلال بھی موجود ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اب یہ اس سے پیچھے بھی جو گفتگو چل رہی ہے وہ ملکہ سبا کی ہی چل رہی ہے، لہذا یہاں پہ قالت کے الفاظ دوبارہ یہاں بیان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، پیچھے بھی تو جو کچھ کہہ رہی ہے وہی کہہ رہی ہے نا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت، اس نے کہا ملکہ سبا نے، اس خاتون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے کوئی فتویٰ دو، مجھے کوئی مشورہ دو، فی امری، میرے کام کے بارے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی کبھی بھی کسی کام کا، حتی تشہدون، جب تک تم لوگ میرے ساتھ حاضر نہ ہو جاؤ یا مجھے مشورہ نہ دو، جب تک تمہارا مشورہ نہ ہو میں تو کوئی کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتی، تو تم مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں۔ اچھا، یہاں جو قالت کہا ہے اس سے پہلے بھی اسی کا کلام ہے، اس کے بعد بھی اسی کا کلام ہے، تو اس قالت کی وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ درمیان میں سے بہت سارا کلام محذوف ہے کہ انہوں نے آگے سے کوئی دیا ہوگا رسپانس اور سب نے اپنے اپنے تبصرے کیے ہوں گے، یہ خط کیسا آیا ہے، کس طرح آیا ہے، کون سا بادشاہ ہے، آپس میں سوال و جواب ہوئے ہوں گے، لہٰذا اس ساری بات کو، اس ساری گفتگو کو سکپ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے پھر مشورہ پوچھا کہ چھوڑے ان باقی باتوں کو چھوڑو، مجھے مشورہ دو کہ میں نے کیا کرنا۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ درمیان میں کلام کوئی محذوف ہے، واللہ عالم۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ ساری بات سن کر جو سرداران تھے، جو اس کے ارکان دولت تھے، وہ خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو اس کو پھر یہ کہنا پڑا، وہ انتظار کرتی رہی کہ کوئی رسپانس آئے گا، کوئی بات مجھے بتائیں گے، تو وہ کچھ دن، کچھ وقت یا شاید کچھ ہفتے اس نے خط کی خبر دینے کے بعد وہ انتظار کرتی رہی کہ مجھے ارکان دولت کوئی مشورہ دیں گے، انہوں نے کوئی مشورہ ہی نہیں دیا، تو پھر اس کو کہنا پڑا یا ایھا الملأ، او سردارو، کوئی مشورہ ہی دو، میں تو کوئی کام، کسی کام کا قطعی فیصلہ کرتی ہی نہیں جب تک تم مشورہ نہ دو، تمہاری موجودگی کے بغیر میں نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا اب کوئی خاموش ہو، اتنا اہم معاملہ ہے، یہ خط آیا ہے۔ تو ایسا بھی انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ملکہ کو خط آیا ہے، ملکہ جانے اور ملکہ کا کام جانے، اس نے ہم سے تو کوئی بات نہیں کی، اسی کو خط آیا ہے، تنہائی میں اس کے پاس پہنچا ہے، اس نے خط پڑھ لیا ہے، ہمیں ایک خبر دے دی ہے، لہذا ہمارا معاملہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا، خاموش رہے، ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، تو پھر اس کو دوبارہ ملکہ سبا کو یہ کہنا پڑا، قالت، اس نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی بھی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی، تمہیں پتہ ہے، حتی تشہدون، جب تک تم اس میں موجود نہ ہو، یعنی تمہارے مشورے کے بغیر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ قالوا، پھر وہ بولے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اللہ اکبر، ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، نحن اولو قوت، ہم طاقت والے لوگ ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور شدید جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، ہم جنگجو ہیں، جنگ کے سارے داؤ پیچ جانتے ہیں، فوج ہماری بڑی ہے، لشکر ہمارا بڑا ہے، قوت طاقت ہمارے پاس ہے، لہٰذا ڈرنے کی کیا بات ہے، گویا ہمارا رسپانس شدید ہونا چاہیے۔ یہ مشورہ دیا اور مشورہ دینے کے بعد کہتے وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم جنگجو ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ لڑنا چاہیے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، لیکن اصل فیصلہ آپ نے کرنا، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ،
پھر دیکھو تو ہمیں کیا حکم دیتی ہو، یعنی جو تو ہمیں حکم دے گی ہم اس کے لیے تیار۔ اب لگتا ہے کہ وہ خاتون کوئی بہت ہی دانا خاتون تھی۔ قالت، وہ کہتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا، افسدوها، تو وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ کسی بستی میں داخل ہو اور پھر وہ امن امان میں رہے۔ بادشاہ جب چڑھائی کرتے ہیں تو بستیوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور ان کے جو عزت والے لوگ ہیں ان کو وہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لہذا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر یہ جب ان کا لشکر ہمارے شہر میں داخل ہوگا تو یہاں پہ بہت بڑی خرابی ہوگی۔ تم نے جنگ کا نام سنا ہے، جنگ لڑ کے نہیں دیکھی۔ لہذا جنگیں اس طرح نہیں ہوتی۔ جنگوں کے بعد جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں بطور فاتح داخل ہوتا ہے تو اس کا داخل ہونا اور ہوتا ہے، اور وہ تباہی و بربادی بھی لاتا ہے، اور پھر وہاں کے عزت والوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ عزت والے کون ہیں؟ ارکان دولت ہیں، اور میں ہوں بادشاہ، خاتون ملکہ سبا۔ لہذا یہ دیکھ لو انجام یہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح یہ کریں گے، کیونکہ وہ ان کے پاس طاقت ہے، اور جب یہ داخل ہوتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو لہذا جنگ لڑنے کی بجائے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ایسا کرتے ہیں کہ میں اس کی طرف تحفہ بھیجتی ہوں، گفٹ۔ وَإِنِّي، اور میں مُرْسِلَةٌ بھیجنے والی ہوں، إِلَيْهِمْ ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ ایک تحفہ ہدیہ بھیجنا چاہ رہی ہوں۔ فَنَّاظِرَةٌ، پھر میں دیکھوں گی، انتظار کروں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ایلچی جو ہیں وہ کیا لے کے واپس لوٹتے ہیں، کیا رسپانس ادھر سے آتا ہے، پھر میں دیکھوں گی۔ ایک دفعہ تو میں کوئی گفٹ شفٹ بھیجتی ہوں، اس لیے کہ عام طور پہ بادشاہوں کا جو بادشاہوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جب ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے بیش قیمت تحفے آتے ہیں تو بادشاہوں کے بارے میں نرم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں پہلے تو گفٹ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کیا بنتا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔